صل علی محمد و علی محمد عجل یا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد حنانہ میں اس وقت آپ موجود ہیں جو منسوب ہے مولا علی علیہ السلام سے، اور اب عبداللہ الحسین علیہ السلام سے مل کے صلوات بھیجیے گا محمد و علی محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ حنانہ یعنی گریہ کرنے والی مسجد، مولا علی علیہ السلام کے حرم سے تقریباً 2.5 کلومیٹرز پر یہ مسجد واقع ہے جس وقت آپ یہاں موجود ہیں، اور کوفہ کی بڑی مشہور ترین مساجد میں سے یہ شہر کوفہ ہے کہ جس میں ہم ہیں۔ تو شہر کوفہ خالی مسجد کوفہ نہیں ہے بلکہ مسجد سہلہ بھی کوفہ میں شامل ہے۔ کوفہ کی اور بھی مساجد ہیں جس میں سے ایک اہم مسجد حنانہ ہے۔ یہ حنانہ گریہ کرنے والی مسجد، اسے دو وجوہات کی وجہ سے گریہ کرنے والی مسجد کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اس نے اہل بیت علیہ السلام کے غم اور مصائب میں 2 مرتبہ اس مسجد کے ستون نے گریہ کیا۔ ایک ہے ستون حنانہ جو مسجد نبوی میں بھی ہے، اور ایک ہے مسجد حنانہ کے جو شہر کوفہ میں ہے۔ ستون حنانہ جو مسجد نبوی میں ہے اس کو بھی ستون حنانہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس نے گریہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں، اس لیے کہ حضور مکرم جب خطبہ دیتے تھے نا تو ستون سے سہارا لے کر ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے جب تک کہ ممبر نہیں بنا تھا مسجد نبوی میں۔ پھر جب ممبر بن گیا تو حضور مکرم جب ممبر پر تشریف لائے خطبہ دینے کے لیے تو اس ستون نے گریہ کرنا شروع کیا فراق رسول میں، اور وہ ستون اس وقت لکڑی کا ستون تھا، تو آہستہ آہستہ بلکہ وہ فراق رسول میں سوکھتا ہوا ختم ہو گیا۔ تو اس مقام کے لیے کہا گیا کہ ستون حنانہ یعنی وہ ستون کے جس نے فراق رسول میں گریہ کیا، اس طرح سے یہ مسجد حنانہ۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کا تعلق فقط انسانوں سے نہیں، ان کی ولایت اولین اور آخرین میں سبھی کے اوپر ہے۔ تو خود اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ بہت ساری جنہیں ہم نان لیونگ تھنگس کہتے ہیں، ایکچولی اگر آپ فلسفہ اسلامی کے اعتبار سے دیکھیں تو نان لیونگ تھنگ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے کمال کی طرف ہر شے بڑھ رہی ہے، یعنی ہر شے در حقیقت ولایت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس میں چاہے جمادات ہوں، چاہے نباتات ہوں، چاہے حیوان ہوں، انسان ہوں، تو جمادات اور نباتات یہ سب بھی ان کا بھی ایک سفر جاری و ساری ہے۔ خود جو قرآن کریم میں بار بار ہم نے اس آیت کو سنا ہے، لیکن اس پہ ذرا سا غور کیجئے گا کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو مولا علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ازدواج کا ذکر ہے نا یہاں پر۔ اس کا جو باتیں اس کی جو تعویل ہے کہ ہم نے 2 سمندروں کو ملایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اس ازدواج سے ہم نے لؤلؤ اور مرجان خارج کیے ہیں، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، یہ جو بار بار آیت ریپیٹ ہو رہی ہے فبأی آلاء ربکما تکذبان فبأی آلاء ربکما تکذبان، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سب سے زیادہ ریپیٹڈ آیت ہے قرآن میں، 31 ٹائمز یہ ریپیٹ ہوئی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک، کیونکہ رمضان مبارک کا مہینہ تو میں عرض کروں ایک معجزہ ہے قرآن میں۔ اگر میں خطابت کرتے ہوئے ہر دوسرے جملے بعد کہوں کہ آپ سن رہے ہیں نا، پھر واپس کہوں آپ سن رہے ہیں نا، پھر آپ واپس کہوں سن رہے ہیں نا، تو آپ تیسری چوتھی دفعہ 5ویں 6ٹھی دفعہ کہیں گے کہ مولانا سن رہے ہیں، آگے تو بولیے کچھ۔ ہمارا نقص یہ ہے کہ اگر ہم ایک ہی جملے کو بار بار تکرار کریں تو کلام میں نقص ہو جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہی جملے کو ہر جملے بعد تکرار کرے تو اسی کلام میں کمال پیدا ہو جائے۔ یہ فرق ہے بندے کے کلام میں اور خدا کے کلام میں۔ ایک صلوات بھیجے گا محمد علیہ محمد علیہ السلام۔ تو فبأی آلاء ربکما تکذبان، اس کا مطلب کیا ہے؟ نارملی ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، لیکن اس کا جو ان ڈیپتھ ترجمہ ہے وہ ہے فبأی آلاء ربکما، کما تسنیہ کا صیغہ ہے، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ تم دونوں کون ہیں؟ فبأی آلاء ربکما، اس کا جو باطن ہے وہ دشمن زہرا ہے، وہ دونوں، یہ امام نے فرمایا حدیث میں کہ ان سے کہا گیا کہ تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس کا جو ظاہر ہے وہ انس اور جان ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں سے کہہ رہا ہے اور جنوں سے کہہ رہا ہے کہ تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اچھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام حسن اور امام حسین کا ذکر کیا، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، کہ ہم نے لؤلؤ اور مرجان جیسی نعمت تمہیں عطا کی ہے، اور تم دونوں اگر ظاہر کو دیکھیں تو تم دونوں یعنی جن و انس، تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس کا مطلب خود اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسن امام حسین فقط انسانوں پر نعمت نہیں بلکہ جنوں پر بھی نعمت ہے۔
ورنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر یہ نہ کہہ رہا ہوتا کہ تم دونوں یعنی اے انسانوں اور اے جنوں تم کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو علی و فاطمہ سلام اللہ علیہما کا وجود فقط انسانوں پر نعمت نہیں ہے بلکہ جنوں پر بھی نعمت ہے. یعنی یہ کہ ان کی ولایت فقط انسانوں پر نہیں ہے, ان کی ولایت جنات پر بھی ہے, ان کی ولایت جمادات پر بھی ہے. سورج کا واپس پلٹنا, سورج جمادات میں سے, چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا, یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ تو یہ میں نے تمہید اس لیے بنائی کہ آپ کو تعجب نہ ہو کہ ایک بظاہر نان لیونگ تھنگ کیسے گریا کر رہی ہے. یہ ہمارے لیے نان لیونگ تھنگ ہے, جب حضور بلائیں تو وہ درخت آئے گا. جب حضور مکرم کے ہاتھ میں وہ سنگریزے ہوں گے تو تسبیح پڑھیں گے وہ, اس لیے کہ جب دست مبارک ید اللہ میں ہے وہ, تو ید اللہ کا ہاتھ جسے چاہے قوت گویائی عطا فرما دے وہ بولیں گے. تو ان کے لیے کوئی جمادات نہیں ہے, ان کے لیے کوئی نان لیونگ تھنگ نہیں. تو بہرحال اس پہ آپ کو تعجب نہ ہو کہ یہ تو پرانی باتیں ہو گئیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب یہاں سے مولا علیہ السلام کا جنازہ گزر رہا تھا تو کوئی ستون رو رہا تھا, وہ بھی لکڑی کا ہوگا اس وقت. نہیں, یہ بالکل پاسبل ہے. یہ اس کے قرآنی دلائل بھی ہیں اور اس کے فکری اور فلسفی دلائل بھی ہیں جو میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا. تو 2 مقامات ایسے ہیں ہسٹری میں کہ جہاں اس ستون نے گریا کیا, اس مقام نے گریا کیا. ایک ہے جب مولا علی علیہ السلام کا پیکر مطہر بیت علی سے, جس کی ہم نے زیارت کی تھی, وہاں سے چلا نجف اشرف, تو اس راستے سے گزرا. جیسے میں نے کہا مولا علی کے حرم سے کتنا دور ہے, یہ 2.5 کلومیٹر, تو اتنا زیادہ فاصلہ نہیں ہے. تو جب یہاں سے چلا وہ, تو اس مسجد کا یا اس مقام کا جو ستون تھا اس نے جھک کر سلام کیا, السلام علیکم امیر المومنین, اور گریا کیا. تو گریا کرنے والی مسجد یہ کہلائی. اور پھر دوسری مرتبہ جب اہل بیت علیہ السلام کا قافلہ وہ کربلا سے کوفہ آیا, کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, تو کوفہ یہیں آیا تھا نا اس مقام پر, تو یہاں سے گزرا قافلہ اور گزرتے ہوئے پہنچا کہاں, جہاں دارالامارہ تھا. بیت علی علیہ السلام کے ساتھ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ساتھ میں مقام ہے جہاں پر اب کھنڈرات ہیں, وہاں پر ابن زیاد کا دربار تھا. تو یہاں سے وہ گزرا تھا قافلہ. اور اس مقام پر آپ زری کے پاس اندر جا کے دیکھیں گے, انہوں نے ایک شبیہ بھی بنائی ہوئی ہے, سر امام حسین علیہ السلام کو رکھا گیا اور مسجد کے ستون نے جھک کر سلام کیا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کو, اور گریا کیا حسین مظلوم پر. امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کی ایک شبیہ اور تصویر بھی یہاں رکھی ہوئی ہے, جو بعد میں بعض لوگوں نے بنائی. کہتے ہیں کہ بعض کرسچنز تھے ایسے, اور نسلاً بعد نسل ان تک یہ تصویر منتقل ہوتی رہی. تو اللہ جانتا ہے کہ یہ تصویر کب کس طرح سے کس کیفیت میں بنائی گئی, لیکن بہرحال شبیہ امام حسین علیہ السلام کی ایک تصویر یہاں پر ہے, چونکہ سر امام حسین یہاں رکھا گیا تھا. تو 2 واقعات کی وجہ سے اس مسجد کو گریا کرنے والی مسجد کہا جاتا ہے. جب امام صادق علیہ السلام اس جگہ پر پہنچے تو اپنے اصحاب سے کہا اللہم صلی کہ یہاں 2 رکعت نماز پڑھو. اس لیے اس مسجد کے خاص اعمال میں 2 رکعت نماز, اس لیے کہ امام صادق علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی, اور فرمایا یہاں 2 رکعت نماز اس لیے پڑھو کہ میرے جد حسین کا سر یہاں رکھا گیا تھا. جب امام صادق علیہ السلام آتے تھے کوفہ تو 3 مقامات پر اپنی سواری سے خاص اترتے تھے اور 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. ایک ہے مسجد حنانہ, ایک ہے حرم علی بن ابی طالب علیہ السلام, اور تیسرا مقام ہے وادی السلام میں مقام امام زمانہ علیہ السلام. یہ 3 مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر امام صادق علیہ السلام خاص اپنی سواری سے اتر کر تشریف لے جاتے تھے اور وہاں جا کے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے, انکلوڈنگ دس موسک. تو یہاں پر آپ اس وقت تشریف فرمائے تو ائمہ علیہ السلام کے آنے جانے کا مقام ہے یہ, اور ایک متبرک مقام پہ آپ یہاں موجود ہیں. یہاں ہمیشہ سے ایک دستور رہا ہے ہمارا بھی اور تمام جو ہمارے نوخواں حضرات ہیں کہ حسین کی ایک چھوٹی شہزادی کا ذکر ہو جاتا ہے, کہ سر حسین سے مناسبت ہے. اور سر امام حسین علیہ السلام اس کے اپنے ایک مخصوص مصائب ہیں. ایک عرب شاعر نے ایک ایسا شعر کہا ہے, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ امام حسین کا سر اور ان کا جسم جدا ہو گیا نا, جسم کربلا میں رہ گیا اور سر کوفہ اور شام تک چلتا رہا. اس لیے ذرا تصور فرمائے گا, جب امام زین العابدین نے 12 محرم کو معجزے سے آ کر اپنے بابا کو دفنایا تو اس وقت سر مبارک نہیں دفنایا گیا تھا. آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی مرحوم کو دفن کیا جائے بغیر سر کے لاشا دفن ہو؟ اگر زبان حال پڑھوں تو امام زین العابدین اسلام نے فرمایا ہوگا کہ بابا, شریعت کا حکم ہے کہ جب کسی مرحوم کو میت کو دفن کرو تو اس کے چہرے کو قبلے کی طرف کرو. آجرکم اللہ یا بقیت اللہ.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر عطا فرمائے۔ حسین مظلوم کے مصائب کا بیان سن کر ہر آہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر عطا فرمائے۔ گویا زین العابدین علیہ السلام فرمائے کہ بابا آپ کی لاش پر تو سر ہی موجود نہیں ہے کہ میں تو سر امام حسین کے اپنے مخصوص مصائب ہیں، اور یقین فرمائے گا کہ یہ فقیر مطلب سر امام حسین کے مصائب پڑھوں تو ایک طولانی گفتگو ہے کہ سر کے ساتھ کیا کچھ گزری۔ اس میں سرب شاعر نے یہ شعر کہا کہ حسین کا لاشا رہ گیا کربلا میں، سر پہنچا کوفہ اور شام تک۔ لاشا پامال ہوا کربلا میں تو سر اقدس وہ ان مصائب میں کیسے شریک نہ ہوتا۔ حسین کا سر بھی ایک طرح سے پامال ہوا، جانتے ہیں کیسے؟ جب یزید نے چھڑی ماری نا حسین کے سر، تو حسین کا سر دربار شام میں اس تشت میں پامال ہوتا رہا کہ جب دانتوں پر چھڑی ماری جا رہی تھی ایک بہن کے سامنے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ سر پہنچا ایک ننھی سی بچی کی گود میں زندان شام میں۔ اللہ جانے کیا کہا جائے کہ جب بچی گریہ فرما رہی، مطلب بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ گریہ فرما رہی تھیں، تو یزید نے کہا کہ اس بچی کو کوئی خاموش کروا، چپ کروائے۔ مرزا دبیر علیہ رحمہ نے بی بی سکینہ کے حوال پر 2 مرثیے لکھے، ایک مصائب کا مرثیہ، ایک شہادت کے بعد کا مرثیہ ہے۔ جب داغ بے کسی نہ سکینہ اٹھا سکی، کھائے تماچے شمر کے جب تک کہ کھا سکی۔ عجب درد بھرا مرثیہ ہے یہ۔ اس میں ایک ایک احوال کو لکھا ہے کہ بی بی اپنے چچا کو کب پکارتی تھیں، اپنے بابا کو کب پکارتی تھیں، پھر آخر میں لکھا کہ آتا نہ کوئی تو پھر خدا کو پکارتی۔ آخر میں اس بی بی کی کیفیت یہ ہو گئی، تو جب بابا کا کٹا ہوا سر آیا تو سکینہ نے جھک کر حسین کے لبوں کا بوسہ لیا۔ خدا نہ کرے کسی 3 سال کی بچی کی گود میں باپ کا کٹا ہوا سر پہنچے۔ ہائے ہائے۔ علماء کہتے ہیں آج منظر بدل گیا، ہمیشہ حسین جھک کر سکینہ کا بوسہ لیتے تھے، آج سکینہ نے جھک کر حسین کا بوسہ لیا۔ اور مقتل میں کچھ جملے ہیں جو بی بی کی زبان مطار سے مصائب کے جاری ہوئے۔ فرمایا من الذی قطع وریدک۔ پہلا سوال ایک 4 سال کی بچی کر رہی ہے اپنے باپ سے، بابا آپ کی رگیں کس نے کاٹ دی بابا؟ من الذی قطع وریدک، آپ کی من الذی خضب شیبک بدمائک۔ دوسرا سوال یہ کیا کہ بابا آپ کی داڑھی کو آپ کے خون سے خضاب کس نے کر دیا بابا؟ یہ گریہ کرتے کرتے سکینہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئی، کہا بابا لیکن آپ کی دختر بھی تو زخمی ہے بابا، میرے چہرے پر تماچوں کے نشان دیکھو بابا، میرے کانوں سے بہتا ہوا لہو دیکھو۔ یہ کہتے کہتے سکینہ چپ ہو گئی۔ زبان حال ایک کیفیت پڑھ رہا ہوں، سید سجاد آگے بڑھے، ہائے ہائے، سکینہ کو سہارا دیا اور شہزادی زینب کی طرف دیکھ کر کہا پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھوپھی اماں میری بہن سکینہ مجھے چھوڑ کر دنیا سے